پاکستان میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 900 ہو چکی ہے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 1000 ہو چکی ہے۔ اگلے چند دنوں میں سندھ میں سیلاب کی صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ ہے کیونکہ بالائی علاقوں سے آنے والا بڑا سیلابی ریلا کوٹڑی بیراج تک پہنچ رہا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوٹڑی کا بند دکھائیں گے جہاں پر پتھر، مٹی اور اس طرح کی چیزیں پروٹیکشن کے لیے لگائی جا رہی ہیں تاکہ بند کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ سیلاب کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے سکھر بیراج سے، وڈو بیراج سے پانی کا ریلا اس طرف آ رہا ہے، سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سندھ میں سیلاب کی صورتحال کا اتنا خراب ہونا کئی وجوہات کا نتیجہ ہے، جن میں غیر معمولی شدید بارشیں، موسمیاتی تبدیلی اور ناقص انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ یہاں ان وجوہات کا تفصیلی جائزہ پیش ہے کہ سندھ میں صورتحال اتنی خراب کیوں ہوئی ہے۔ نمبر 1، سندھ کی جغرافیائی پوزیشن اس سیلاب کے لیے انتہائی حساس بناتی ہے۔ دریائے سندھ کے راستے میں یہ آخری صوبہ ہے جس کی وجہ سے بالائی علاقوں جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آنے والا سارا پانی سندھ کے میدانوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو نکالنے کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے۔ سندھ میں ڈرینیج سسٹم کی خراب حالت اور ایک بڑی وجہ ہے نہروں اور حفاظتی پشتے کمزور ہیں اور اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے پانی دیہاتوں اور شہروں میں پھیل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین جیسے بڑے ڈرینز بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، تو شہری منصوبہ بندی میں کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں۔ دریاؤں کے قدرتی راستوں اور سیلابی علاقوں پر غیر قانونی تعمیرات نے پانی کی قدرتی بہاؤ کو روک دیا ہے۔ جب پانی کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو وہ شہروں اور آبادی والے علاقوں کی طرف رخ کر لیتا ہے، جس سے تباہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت کافی جگہوں سے پانی کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ پانی اتنا بڑھ چکا تھا کہ لوگوں کا یہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا۔ خاص طور پہ قاسم آباد، لطیف آباد، اس طرح کے جو ایریاز ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ پور ڈرینیج سسٹم ہے۔ اگر ڈرینیج سسٹم اچھا ہوتا تو شاید یہ پانی کچھ برداشت بھی کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سال بارشیں اتنی شدید کیوں ہوئی ہیں؟ تو ویورز، اس سال کی بارشیں معمول کی نہیں ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کس طرح بھلا؟ سائنسی تحقیق کے مطابق عالمی درجہ حرارت میں اضافے نے اس سال پاکستان میں مانسون کی شدت میں اضافہ کیا ہے۔ بحر بند کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس سے ہوا میں نمی کی مقدار بڑھتی ہے اور یہ نمی پاکستان کی طرف آ کر معمول سے کہیں زیادہ بارشوں کا سبب بن رہی ہے۔ اس سال مانسون کا پیٹرن غیر معمولی ہے۔ بارشیں ایک ہی علاقے میں کئی ہفتوں تک مسلسل ہو رہی ہیں اور یہ ایسے علاقوں میں بھی ہو رہی ہیں جہاں پہلے بارشیں بہت کم ہوتی تھیں۔ گلیشیئرز کا بھی پگھلنا کہہ سکتے ہیں۔ شمالی پاکستان میں شدید گرمی کی لہروں نے گلیشیئرز کے پگھلنے کی عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس سے دریاؤں میں پانی کی مقدار میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس نے مانسون کی بارشوں کے ساتھ مل کر سیلاب کی صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ اس سال کی بارشیں گزشتہ ایک دہائی یا اس سے بھی زیادہ عرصے کی ریکارڈ توڑ چکی ہیں۔ ناقابل یقین ریکارڈ اس طرح ہے کہ 2022 میں پاکستان بھر میں بارشیں 1961 کے بعد سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھیں۔ اس سال 2025 کی صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اس سال پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں معمول سے کہیں زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ بارشیں اور سیلاب معمول کی صورتحال نہیں ہیں، یہ موسمیاتی تبدیلی کی سنگین نتائج ہیں جن کا سامنا پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ 2010 اور 2022 کے سیلاب بھی تباہ کن تھے، لیکن اس سال کی بارشیں اور ان کا طویل دورانیہ تمام سابقہ ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں کافی سارے افراد جن کی تعداد 2 ملین کے قریب ہے وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، جس میں KP کے پنجاب، سندھ، گلگت بالتستان ہیں۔ حکومت اور امدادی ادارے جیسے کہ ریسکیو 1122 اور پاک فوج متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشنز چلا رہے ہیں۔
اور امدادی فراہمی کی بات کی جائے تو متاثرین کو فوری امداد فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں خیمے، خوراک، پینے کا صاف پانی اور طبی امداد شامل ہے۔ مختلف اضلاع میں امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ مالی امداد کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب سے متاثر خاندانوں کے لیے مالی امداد جاری کی ہے۔ ویورز، کوٹڑی بیراج پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور یہ خطرے کی علامت ہے۔ کوٹڑی بیراج پر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے، تاہم بالائی علاقوں خاص طور پر گڈو اور سکھر بیراج سے آنے والے بڑے ریلوں کی وجہ سے پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ سطح مزید بڑھ سکتی ہے۔ آج کی رپورٹ کے مطابق کوٹڑی بیراج پر پانی کی آمد اور اخراج دونوں میں اضافہ ہوا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک بڑا ریلا اس سے گزر رہا ہے۔ حکام نے حفاظتی بندوں کی مضبوطی اور نگرانی کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا ہے۔ اس وقت بند کو مضبوط بنانے کے لیے پتھر، مٹی وغیرہ ڈالے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہوئی تھی کہ یہاں پہ کافی سارے ٹریکٹر بھی موجود تھے جو یہ کام کر رہے تھے، اور پانی کی وجہ سے وہ یہاں پر پھنس گئے تھے، اور پھر بعد میں کرین کو بلوا کر مٹی وٹی ہٹوا کر اور پھر ان کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ بند کا کام تیزی سے کر سکیں۔ بیراج پر موجود حفاظتی بندوں پر پانی کی شدید دباؤ ہے۔ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مقامی انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ جامشورو کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جامشورو میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہے۔ یہ شہر براہ راست کوٹڑی بیراج کے قریب ہونے کی وجہ سے شدید خطرے میں ہے۔ جامشورو کے کچے علاقے اور نشیبی بستیاں زیر آب آ چکی ہیں، ان کو سیلاب کا شدید خطرہ ہے۔ انتظامیہ نے ممکنہ خطرے کی پیش نظر ان علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے اعلانات کیے ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سندھ حکومت نے سپر فلڈ سے نپٹنے کے لیے تیاریوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن زمین پر صورتحال تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام حفاظتی اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ پاک فوج اور ریسکیو 1122 کے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس طرح کی سچویشن نہ بنے، اور آپ سب بھی اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنی لوکیشن ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی محفوظ جگہوں پر ہیں اور کیا سچویشن ہے وہاں کی، کتنا پانی آپ کے یہاں آ چکا ہے۔ اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔